اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 12 صفر المظفر، اسلامی تاریخ، قوم بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر قلزوم پار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جس پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر رکھا تھا۔ مگر بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی جنگی قوت اور طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہنے کی سزا دے دی، جو کوہ طور کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا۔ مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور من و سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب ان میں سے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک اور بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اندھیری رات میں روشنی ظاہر کرنا۔ حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر اندھیری رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر جانے کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک روشنی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اس روشنی کے بھی 2 حصے ہو گئے اور دونوں صحیح سلامت اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دیں گے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی کی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ خلاصہ، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر کام میں کامیابی کی دعا۔ دین اور دنیاوی کام کی درستگی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، اپنی جانب سے ہمیں رحمت سے نوازیے اور ہمارے کاموں میں اچھائی پیدا کر دیجیے۔ سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بازار جانے کا وظیفہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اسے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجے بلند ہو جائیں گے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری حکومت اسی کی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ تمام بھلائیاں اسی کے قبضے اور قدرت میں ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، ابلیس بھی رحمت کی امید کرنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت کریں گے کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ طبرانی کی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، اسمت سرما سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمد ہے، جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے
اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی تسبیح اور کلمہ طیبہ اور اللہ کی پاکی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور غفلت مت کرو اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، کیونکہ ان سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا اور یہ اس عمل کی گواہی دیں گی۔ ترمذی کی حدیث ہے، یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔